حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور گلشن سراجی کے نوشگفتہ پھولوں، آج میں اب حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک کوششوں کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغوں کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر بحرین آشنا ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے مجھدار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا، آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت گھناؤنی اور ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں۔ برادران اسلام، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے ان فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا، اس وقت سے مسلمانوں کی رہی صحیح سکون و چین چھن گیا ہے، کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمہ وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی رچنائیں رچی ہیں۔ غور تو کریں، کبھی وندے ماترم جیسی گندی و ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھی، آج بھی بہت ساری اسکولوں میں یہ گیت گائے جاتے ہیں جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج از اسلام ہو جاتا ہے۔ آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، ہندوستان کے مدارس کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا اور لیڈر یہ ملا ہیں، اس لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے، اور اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی کہ ہندوستان کے سبھی مدارس و مکاتب اور مساجد کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں کی سانس جب تک چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام اور مکاتب و مساجد پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے دیں گے۔ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں، اور ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں سدا۔ عزیزان گرامی، آپ حضرات کو وہ تاریخ یاد ہوگی کہ انگریزوں کی ظلم و زیادتی جب حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعے کو مسمار کر کے اس پر تثلیثی عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا تھا، تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے اور افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر کے جذبہ بے قرار سے سرشار ہو کر ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور انگریزوں کے خلاف محاذ جنگ قائم کیا، اور اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی کی زنجیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی دم لیں گے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو مصائب و مشکلات کے کن کن مراحل اور دشوار گزار گھاٹیوں اور وادیوں سے گزرنا پڑا، وہ تاریخ کا المناک باب ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ ملت اسلامیہ کے جیالو، آج تمہاری عزت و آبرو کے امتحان کا وقت آ چکا ہے۔ آج تاج محل کی پرشکو عمارت تم سے فریاد کر رہی ہے، آج قطب مینار تمہارا مرثیہ پڑھ رہا ہے، آج بابری مسجد کی دلخراش شہادت تمہاری خودداری کے تارے رباب کو جھجوڑ رہی ہے، آج وہ مسلم خواتین جس کی عزت و آبرو کو پامال کیا گیا تھا آواز دے رہی ہیں۔ اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اے خالد بن ولید کے فرزندوں، اے محمد بن قاسم کے پیروکاروں، اے صلاح الدین ایوبی کے ہمنشینوں، اب تم خوف سے بیدار ہو جاؤ، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اس لیے کہ آج دشمنان اسلام نے تمہارے خلاف فوجیں تیارے کر لی گئے، آج مشرکین نے تمہارے خلاف خفیہ طور پر فوجیں تیارے کر لی گئے۔ مسلمانوں، اگر اب بھی بیدار نہیں ہوئے اور اپنے بچاؤ کا سامان مہیا نہیں کیا تو یاد رکھیں بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح ذلیل و خوار ہونا پڑے گا، برما کے مسلمانوں کی طرح گاجر مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے، اور آپ لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ مسلمانوں سمجھ جاؤ، سمجھ جانے کا وقت آیا،
مسلمانوں سمجھ جاؤ، سمجھ جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کے راہوں میں پلٹ جانے کا وقت آیا۔ اٹھو اے صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، کہ اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا۔ وما علینا الا البلاغ۔